بیرسٹر اسکندر شاہ ایک اہم کیس کا فیصلہ کرنے کے بعد بریک پارک کورٹ کے سامنے بنے کیفے میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کالے گھنے بال، ہلکی بیئرڈ، بوڑھی آنکھیں اور تیکھی ناک کے ساتھ باریک عنابی ہونٹ جس میں سگریٹ دباتا وہ سیاہ کر چکا تھا۔ اسکندر شاہ بلا شبہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد کافی کے گھونٹ بھرتا وہ انہماک سے اپنے موبائل پر اگلے کیس کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ سنیے، کیا میں آپ کا اسکیچ بنا سکتی ہوں؟ اسکندر شاہ نے دھیمے مدھر آواز سنتے جھٹکے سے نظریں اٹھائی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی آنکھوں کو پھیلائے وہ لڑکی اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ ڈارک براؤن بال پونی میں مکی تھے۔ سبز رنگ کی آنکھیں معمول سے زیادہ بڑی تھی، چھوٹی سی ناک اور گلابی کٹاؤدار ہونٹ جن کو کرتی وہ سرخ کر چکی تھی۔ عمر میں وہ 17-18 سال کی ہی لگ رہی تھی۔ پنک کلر کا فراک پہنے ساتھ سفید پاجامہ اور سفید ہی سٹالر گلے میں ڈالے وہ معصوم پری لگ رہی تھی جو بھٹک کر اس دنیا میں آ گئی ہو۔ کیا میں بنا لوں؟ اسکیچ بک کو اپنے سینے سے لگائے کھڑی اس لڑکی سے دوبارہ معصومیت سے پوچھا تھا۔ اسکندر شاہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے سر ہلایا تھا۔ یہاں موجود کسی شخص میں ہمت نہیں تھی کہ اسکندر شاہ کے پاس آ کر بیٹھ جائے یا اس سے بات کر سکے۔ اس نے غور سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر جاننا چاہا کہ کیا وہ واقعی معصوم ہے یا ناٹک کر رہی ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں اس کے ہزاروں دشمن بن چکے تھے۔ وہ اس سے نظریں ہٹاتا دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ کافی ختم کرتا اٹھ کر جانے لگا جب سامنے بیٹھی پری پیکر نے اسے روکا تھا۔ یہ دیکھیں، اس لڑکی نے اسکیچ بک اسکندر شاہ کو دکھائی۔ اپنا اتنا خوبصورت اسکیچ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس کی حیرت کو بامتے سامنے بیٹھی وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بار بھی اس کی مسکراہٹ کے ساتھ گلابی ہوتے گالوں کو دیکھتے اسکندر شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ ذرا سا ٹیبل پر جھکی رازدارانہ لہجے میں بولی۔ اسکندر شاہ نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ جو نیوز میں شخص نظر آ رہا ہے وہ میرے ڈیڈ ہیں۔ کیفے میں موجود ٹی وی پر چلتی نیوز میں موجود شخص کی طرف اشارہ کرتے اس معصوم گڑیا نے خوشی سے بتایا۔ شہباز لاشاری کی خبر نیوز پر چل رہی تھی جسے عمر قید کی سزا اسکندر شاہ نے ہی سنائی تھی۔ تم خوش ہو؟ وہ پہلی بار گہری آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں انگلش کا ایکسنٹ موجود تھا جو اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھار رہا تھا۔ ہاں، اب میں آزاد ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں خوشی سے چمکتی نظروں سے بولتی اسکندر شاہ کا انٹرسٹ حاصل کر چکی تھی۔ کیا تم پہلے آزاد نہیں تھی؟ کرسی سے ٹیک لگاتے اسکندر شاہ نے اپنا دائیں ابرو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر بھی جواب کے ساتھ دائیں بائیں ہلایا جس سے اس کے براؤن ریشمی بال بھی لہرائے۔ اسکندر شاہ اس پر ایک نظر ڈال کر اٹھ گیا تھا۔ اب اگلے کیس کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ امائزہ کی بچی کہاں گم ہو گئی تھی؟ امائزہ کی دوست الفت پریشانی سے بول کر دب کر کے اس کے سامنے اسکندر شاہ والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ میں اسکیچ بنا رہی تھی، امائزہ نے گہری مسکراہٹ سے جواب دیا۔ کس کا؟ اس کی مسکراہٹ دیکھتے الفت نے حیرانی سے پوچھا۔ نام نہیں پتا مجھے، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کہا۔ اسکیچ ہی دکھا دو۔ الفت کی بات پر فوراً امائزہ نے اسکیچ اس کو دکھایا تھا۔ بیرسٹر اسکندر شاہ، تم اس سے کہاں ملی؟ الفت نے آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ تم انہیں جانتی ہو؟ امائزہ نے امید سے پوچھا۔ ہاں پگلی، سارا ملک انہیں جانتا ہے، وہ دیکھو نیوز میں بھی آ رہا ہے، تمہارے ڈیڈ کو بھی اسی نے سزا دلوائی ہے۔ الفت نے ٹی وی کی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کورٹ کے اندر جا رہا تھا۔ اب کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے ورنہ وارڈن ہمیں دوبارہ ہاسٹل کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ ٹائم دیکھتی الفت نے امائزہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو امائزہ کا بھی کچھ دیر مزید وہاں رکنے کا ارادہ تھا، مگر الفت کی بات پر مارے باندھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ سینٹرل جیل کراچی کا منظر تھا جہاں ایک کونے میں بیٹھی ابریش اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ جیل کے لباس میں ملبوس، اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کیے وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد میرا جاننے والا آئے گا، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔
مگر یاد رکھنا تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مت توڑنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ راہیلہ نامی عورت نے ابریش کو وارننگ دی تھی۔ آپ فکر مت کر، میں یہاں سے نکلتے ہی آپ کا کام شروع کر دوں گی۔ ابریش نے اسے یقین دلایا تھا، ملائکہ اس طرف آ رہی ہے، زیادہ زبان مت کھولنا۔ راہیلہ نے ان کی طرف آتی ملائکہ نامی موٹی عورت کی خاتون کی طرف دیکھا، کہا جو آئے روز سب سے لڑائی کرنے کے ساتھ اچھا خاصا ہنسی مار بھی دیتی تھی۔ ابریش کی اس سے اچھی خاصی دشمنی تھی، جب بھی کوئی موقع ملتا تو وہ ابریش کو ایک دو ہاتھ جڑ دیتی تھی۔ ابریش نے اسے دیکھا، منہ بکارا تھا اس موٹی کے سامنے۔ وہ سوکھی ماچس کی تیلی لگتی تھی خود کو اس سے بچانے کے لیے۔ وہ راہیلہ کی بات مانتی چپ ہو گئی تھی۔ ملائکہ ان کے قریب آئی تھی۔ ابریش نے ناگوار نظروں سے اس موٹی کو گھورا۔ ارد گرد جمع ہوتی عورتیں اب مزے سے ان کی لڑائی شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملائکہ نے ابریش پر جھکتے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور ساتھ بیٹھی راہیلہ اسے ابریش سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر ملائکہ کے ٹانک مارنے پر اس کا سر زور سے دیوار میں لگا تھا۔ راہیلہ کا سر پھٹ گیا تھا، پانی کی طرح خون اس کے سر سے نکلتا چہرے پر بہنے لگا تھا۔ ابریش نے راہیلہ کی حالت دیکھتے ملائکہ کو دھکا دے کر دور کرنا چاہا تھا۔ جب ناک پر پڑنے والے مکے سے اسے اپنے ناک کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ناک سے نکلتے خون کو دیکھتے تکلیف سے اس نے راہیلہ کو دیکھا تھا۔ حوالدار انہیں دیکھتی تیزی سے ان کی طرف آنے لگی تھی۔ دونوں کی بری حالت دیکھتے وہ راہیلہ اور ابریش کو فوراً ہسپتال لے کر گئے تھے۔ میری بات سنو، ابریش ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی راہیلہ نے ارد گرد نظر ڈال کر خالی کمرے کو دیکھتے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پولیس کے 2 اہلکار کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، جبکہ لیڈی حوالدار بھی کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئی تھی۔ اپنی پٹی بند ناک کو ہلکا سا چھوتی وہ درد محسوس کرتی راہیلہ کے بلانے پر فوراً اس کی طرف جھکی تھی۔ تمہارے پاس یہی موقع ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ مجھے کوئی بھروسہ نہیں کہ میں تمہیں یہاں سے نکلوا پاؤں گی یا نہیں۔ میں تمہیں ایک ایڈریس دوں گی، یہاں سے نکل دے کسی بھی طرح وہاں پہنچ جانا۔ انہیں جا کر میرا نام بتا دینا، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ گھبرائی۔ راہیلہ نے سائڈ پر پڑے کچھ کاغذات میں سے ایک کاغذ اٹھایا تھا، مگر وہاں لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ سائڈ پر پڑی اسپرٹ کی بوتل اٹھاتے راہیلہ نے ہاتھ پر ڈالتے اس کے سرخ نارنجی رنگ سے ایک نمبر اور نام لکھ کر دیا تھا۔ تم کر لو گی، بس فرنٹ ڈور کی بجائے ہاسپٹل کے بیک ڈور سے نکلنے سے اپنا پلان بناتے راہیلہ نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی تھی۔ راہیلہ نے اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنا سر زور سے دوبارہ سائڈ ٹیبل پر مارتے راہیلہ نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے حوالدار جیسے ہی اندر آئے تھے، ابریش ان کے پیچھے سے نکلتی بھاگ گئی تھی۔ راہیلہ کی چیخیں سنتے ان لوگوں کے ذہن میں ابریش کا خیال نکل گیا تھا۔ اور دوسری لڑکی کہاں؟ ایک حوالدار نے اچانک کمرے میں نظر دوڑائی پوچھا۔ پھر راہیلہ کی طرف دیکھتے ایک حوالدار باہر کی طرف بھاگا تھا، مگر ایک وارڈ سے چادر چرا کر خود پر اوڑھے ابریش وہاں سے نکل کر جا چکی تھی۔ میر شاہ کنسٹرکشن سائٹ پر کھڑا سب کو کم سمجھا رہا تھا۔ دھوپ سے اس کی صاف رنگت میں سرخی گھل چکی تھی۔ کالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ شرٹ کا اوپری بٹن کھول چکا تھا۔ سب کچھ سمجھاتا وہ وہاں سے نکلتا اپنی کار میں بیٹھا۔ نیلے رنگ کی جینز کے ساتھ سفید شرٹ پہنے، بازو کو فولڈ کرتے اس نے اپنا وائبریٹ ہوتا موبائل نکالا تھا۔ میر 1 گھنٹے کے اندر سٹی ہاسپٹل پہنچو۔ اسکندر کی آواز سن کر میر کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا سب کچھ ٹھیک تو ہے بھائی؟ ہاں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اسکندر شاہ کے لہجے کی سختی پر وہ ہاں جلدی سے جلد پہنچنے کا جواب دیتا کال بند کر گیا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر ہی اسے اسکندر شاہ کا گارڈ ملا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایمرجنسی وارڈ آیا تھا۔ دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں جلنے لگی تھی۔ بھائی، آپ نے مجھے اس شخص کے لیے جہاں بلایا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے کمزور سے ظہیر شاہ کو دیکھتا زہر خن لہجے میں اسکندر شاہ سے بولا تھا۔ تمہارے نکاح کے لیے بلوائے ہیں، چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اسکندر شاہ کی بات پر حیرت سے اس نے دیکھا تھا۔ کمرے میں نظریں گھمائی، جب اس کی نگاہ صوفے پر گٹری بنی بیٹھی چھوئی موئی سی لڑکی پر پڑی۔ نکاح؟
آپ مذاق کر رہے ہیں، میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ میرال کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چیخ کر بولا، تمہیں یہاں چیخنے چلانے کے لیے نہیں بلایا میرا۔ میر چپ چاپ جو کہا ہے وہ کرو۔ اسکندر شاہ کے اونچے لہجے پر اس نے ایک کٹاؤ دار نظر دونوں باپ بیٹی پر ڈالی تھی۔ بھائی آپ ان لوگوں کی وجہ سے مجھ پر چیخ رہے ہیں۔ وہ نفرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اونچی آواز سنتی میرال نے سہم کر اپنے دوپٹے کا کونا سختی سے تھام لیا تھا۔ میر تمہارا نکاح میرال سے ابھی اور اسی وقت ہو رہا ہے، چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اسکندر شاہ کی بات میں انکار کی گنجائش نہ تھی۔ میر شاہ لب بینچ کر سرخ آنکھوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسکندر شاہ کی بات وہ چاہ کر بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے جب اسکندر شاہ کا گارڈ مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسکندر کے بولنے پر میرال آہستہ آہستہ چلتی ظہیر شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ظہیر شاہ ایک آس بڑی نگاہ میر شاہ پر ڈالتے میرال کو اپنے حصار میں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ایجاب و قبول کے مراحل کے دوران وہ میر شاہ نے بمشکل خود کو پھٹنے سے روکا تھا۔ اسکندر شاہ کا لحاظ نہ ہوتا تو اب تک وہ ظہیر شاہ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ مارے بندے نکاح کرتے وہ فوراً کمرے سے نکلنے لگا تھا جب پیچھے سے اسکندر شاہ کی پکار پر رکا، میر اسے بھی اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ۔ اسکندر شاہ کے نئے حکم پر اس نے مڑ کر اس چھوئی موئی کو دیکھا تھا جو نظر جھکائی کھڑی نہ جانے زمین پر خون سے نقش و نگار بنانے میں مصروف تھی۔ اب وہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، چلو اب۔ میر شاہ غصہ ضبط کرتے ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس میرال نامی بلا کا گلا گھونٹ دیتا۔ میر تمیز سے بات کرو اور خبردار جو اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسکندر شاہ سخت لہجے میں گویا ہوا، فکر مت کرے بھائی، میں اس کا خاص خیال رکھوں گا۔ ایک ایک لفظ چباتے وہ میرال کے پاس لمبے لمبے ڈگ پڑتا گیا تھا۔ اسکندر شاہ کے سامنے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس میرال کے کندھے پر بازو پھیلایا تھا۔ وہ زور سے اپنی انگلیاں اس کے کندھے میں دنساتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا تھا۔ ظہیر شاہ نے خاموشی سے انہیں جاتے دیکھا تھا، پھر اسکندر شاہ کی طرف مڑتے وہ کمزور آواز میں بولے تھے، میری بیٹی کا دھیان رکھنا اسکندر، مجھے ڈر ہے میر اپنی نفرت میں میری بیٹی کو نہ جلا دے۔ آپ فکر مت کریں، مجھے میر پر بھروسہ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ان کے ہاتھ کو تھامتے اس نے تسلی دی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی میر شاہ نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ میرال گرتے گرتے بچی تھی، آنکھوں میں جمع نمکین پانی جو وہ نہ جانے کب سے روکے بیٹھی تھی۔ لڑیوں کی صورت میں اس کے رخسار بھگونے لگا۔ وہ پریشانی سے اپنی جگہ جم کر کھڑی ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے۔ میر شاہ جو کافی آگے چلا گیا تھا پیچھے مڑ کر میرال کی غیر موجودگی میں سلوٹیں ڈال کر وہ واپس گیا تھا جہاں وہ بت بنے وارڈ کے سامنے ہی کھڑی رونے کا شکر فرما رہی تھی۔ غصے سے جھنجھلاتا وہ اس کے پاس گیا تھا۔ میرال میڈم، کس چیز کے انتظار میں ہو تم؟ وہ میر کی آواز سنتے ڈر سے اچھل پڑی تھی۔ کیا کوئی شاہی سواری لاؤں گا پھر چلو گی؟ میر کی بات پر وہ آنسو صاف کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ چپ چاپ میرے پیچھے آؤ اور مجھے مزید بھڑکانے کی کوشش مت کرو۔ میر دوبارہ چلنا شروع ہوا تھا۔ میرال دیوار کو پکڑتی خاموشی سے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگی جب اچانک دیوار کے ختم ہونے پر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ میر جو اس کے پیچھے آتے دیکھ رہا تھا اسے اچانک گرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواریت چھائی تھی۔ کیا اندھی ہو تم، دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی بازو کو اپنی فولادی گرفت میں لیتے میر نے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ اس کی گرفت میں مچلتی سسکی دبا کر دھیمی آواز میں بولی۔ میر نے ٹھٹک اسے غور سے دیکھا تھا، اس کو روتے دیکھا اپنی آنکھیں گھماتا وہ اس پر اپنی گرفت ہلکی کرتا تیزی سے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ بس ایک اندھی بیوی کی ہی کمی تھی۔ اسے کار میں بٹھاتا وہ جھنجھلاہٹ سے گویا ہوا۔ اپنی بے عزتی پر میرال کی آنکھیں پھر سب سے سرخ پڑ گئی تھی۔ خود پر قابو پاتے وہ سپاٹ سے تاثرات ساتھ میر کی باتیں سنتی رہی تھی۔ بی جان، یہ آپ اتنی چیزیں لے کر کیوں بیٹھی ہیں؟ میز پر پڑے کنگن اور تیل وغیرہ دیکھتا اذلان بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ بچپن سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، تبھی ان کے دل میں بی جان کی اہمیت ماں باپ کے برابر تھی۔ اپنے ماں باپ تو بچپن سے ہی وہ لوگ محروم تھے۔ اسکندر کا فون آیا تھا، بول رہا تھا
میر اپنی دلہن لے کر آ رہا ہے۔ بی جان کی بات سنتا وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میر بھائی نے شادی کب کی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، پھر حیرت کی جگہ غصہ اور آخر میں ناراضگی نے لے لی تھی۔ آج ہی کی ہے، اب ناراض مت ہونا اس سے۔ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا، میں نہیں بولوں گا، میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ منہ پھلاتا رخ موڑ گیا تھا۔ میر شہزادہ ایمرجنسی میں کی ہے، تم گارڈ نہیں تھے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ بی جان کی بات پر اس کا موڈ مزید بگڑا۔ وہ فون جان بوجھ کر گھر چھوڑ گیا تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جلدی جلدی اٹھو، لگتا ہے میر آ گیا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی بی جان اٹھتے ہوئے بولی، میز پر بڑا سامان بی جان کے ساتھ اٹھاتے وہ بھی اشتیاق سے گھر میں آنے والے نئے فرد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ گھر میں لڑکیوں کی شدت سے قلت تھی۔ بی جان کے علاوہ سارے ملازم بھی میل ہی تھے۔ اب میر کی بیوی سے گھر میں ایک عورت کا اضافہ ہونے والا تھا۔ میر گاڑی سے نکلتا بنا میرال پر نگاہ غلط ڈالے بغیر لمبے لمبے ڈاک بھرتا اندر جانے لگا تھا۔ جب دروازے کے پاس پہنچ کر بی جان کو دیکھتے اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے میر؟ بی جان کے پوچھنے پر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں سے وہ گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ 1 منٹ میں اسے لے کر آیا۔ بیزاریت سے اسے وہاں ہی کھڑا دیکھتے وہ واپس مڑ گیا۔ میرال بے بسی سے کار کے ساتھ لگ کر ہی کھڑی تھی۔ یہ جو ڈرامے تم میرے سامنے کرنے کی کوشش کر رہی ہو یہ کسی کام نہیں آنے والے۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑتا میر آہستہ آواز میں پھنکارا، ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی بی جان؟ میر انہیں دہلیز پر تیل کراتے دیکھا بیزاریت سے بولا، تم چپ رہو۔ اذلان اشتیاق سے مرال کا چہرہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ بی جان کے ساتھ کھڑا وہ شرارتی نظروں سے میر کے تپے تپے چہرے سے دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ بھائی اب چپ کر، آپ نے شادی کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دلہن بھی ہم سے چھپا کر لے جائیں گے۔ اذلان کی بات پر اس نے غصے سے گھورا لیکن وہ ڈیٹھ پن کا مسکرا رہا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی میر، تمہاری دلہن تو بہت پیاری ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے بی جان اسے گھر کے اندر لاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی۔ اذلان نے بھی ان کے کندھے سے جھکتے میرال کا چہرہ دیکھا تھا جو اب بی جان کی بات پر ہلکا ہلکا سرخ پڑ گیا تھا۔ بھابی شرما رہی ہیں بی جان؟ اذلان کی بات پر میرال کے گال مزید دہک اٹھے تھے۔ ساتھ کھڑا میر بنا اس پر دھیان دیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اس شادی سے خوش نہ تھا، اس کا اظہار کھلے عام بی جان کے سامنے بھی اس حرکت سے کر چکا تھا۔ تنگ مت کرو اسے اذلان، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو تھوڑی عقل دو۔ بی جان کے حکم پر وہ میر سے اپنے نکاح پر نہ بلانے کا بدلہ لینے کا سوچنے لگا تھا۔ شیطانی دماغ ہزاروں کی سپیڈ سے چلنے لگا تھا۔ بھابی آپ بڑی پیاری ہیں، ہم مل کر ان سب کا جینا مشکل کریں گے۔ وہ شرارت سے بولتا میر سے بدلہ لینے گیا تھا جبکہ میرال ہلکا سا مسکرا اٹھی تھی۔ مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اذلان کے جانے کے بعد میرال بی جان سے بولی، مجھے علم ہے بچے، اسکندر نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ بی جان اسے پکڑتے ہوئے صوفے پر لائی تھی۔ اسے بٹھا کر بی جان نے ایک کنگا نکال کر اسے پہنایا تھا۔ وہ میر کے ماں کی نشانی تھی جو آج بی جان نے اس کی بہو کو آج دے کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں اب؟ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، یہ تمہاری ملکیت ہے بچے۔ انہوں نے چند الفاظ میں بات ختم کر دی تھی۔ او میں تمہیں میر کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ بی جان اسے کھڑا کرتی اپنے ساتھ میر کے کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ میر کے کمرے میں جانے کا سوچتی میرال کانپنے لگی تھی۔ اس کا نازک سا دل پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس کے اپنے باپ سے نفرت کا اندازہ اسے ظہیر صاحب کی باتوں سے بخوبی تھا۔ بی جان، کیا میں کسی اور کمرے میں نہیں رہ سکتی؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ نہیں بیٹا، تم میر کے ساتھ ہی رہو گی۔ بی جان میر کے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا تھا۔ میر کمرے میں نہیں تھا، شاید شاور لے رہا تھا۔ بی جان نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ میر شاور لے رہا تھا، تم آرام کرو، صبح تک تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے، تب تک تمہیں انہی کپڑوں میں گزارا کرنا ہوگا۔ بی جان اسے مزید چند ایک باتیں کر کے اسے تسلی دیتی چلی گئی تھی۔ میرال المیر سے واش روم سے نکلنے سے پہلے ہی جوتا اتار کر پھرتی سے کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچے وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر میرال نے سختی سے کمفرٹر اپنی مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ اپنے بال تولیے سے پونچھتا میر جو اپنا غصہ ابھی ٹھنڈا کر کے آیا تھا بیڈ پر نظر پڑتے
اس کے ہاتھ کی حرکت رکی تھی۔ میرال کا سوچتے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ تولیہ زمین پر پھینکتا وہ غصے سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ جھٹکے سے کمر اس کے چہرے سے ہٹاتے اس نے میرال کو دیکھا جو ڈر سے فوراً اٹھ گئی تھی۔ جتنی تمہارے باپ سے نفرت ہے اس سے 100 گنا زیادہ تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، تم سے نکاح تو کر چکا ہوں مگر کبھی بھی ایک بیوی کے حقوق نہیں دوں گا۔ اور کون پاگل ساری زندگی تم جیسی اندھی کے ساتھ گزارا کرنا چاہے گا؟ بازو سے پکڑ کر اسے زمین پر کھڑا کرتے وہ سرخ آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے الفاظ میرال کی روح تک زخمی کر گئے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے بے ساختہ آنے والی سسکی روکی تھی۔ اس سے پہلے غصے میں تمہارا حشر بگاڑ دوں فوراً خاموشی سے زمین پر لیٹ کر سو جاؤ۔ اتنی اوقات نہیں تمہاری، تم میر شاہ کے ہمراہ لیٹو۔ اس پر نفرت بڑی نگاہ ڈالتا میر لائٹ آف کرتا بیڈ پر لے گیا تھا۔ وہ کڑی خاموشی سے آنسو بہانے لگی جب میر کی غصے سے بڑی آواز ایک بار پھر کمرے میں خاموشی میں گونجی۔ منہ بند کر کے لیٹ جاؤ ورنہ باہر اٹھا کر پھینکاؤں گا۔ اس کی دھمکی پر اپنے آنسو روکتے وہ فوراً ٹھنڈی زمین پر لیٹ کے ایک مصیبت سے اپنی جان چھڑواتے وہ مزید مشکل میں پھنس گئی تھی۔ ابریش راہیلہ کے بتائے گئے نمبر پر کسی بھی طرح رابطہ کر چکی تھی۔ مطلوبہ بندہ جس کا نام انور تھا وہ اسے 1 گھنٹے میں ہی لینے پہنچ گیا تھا۔ پولیس سے بھاگ کر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک ڈھابے نما ہوٹل کے پاس کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب بھی کوئی گاڑی سڑک سے گزرتی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے پولیس کی گاڑی ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک گاڑی پہنچی تھی جس میں سے ایک آدمی نکلتا ابریش کے پاس آیا تھا۔ ابریش شک۔ اس نے قریب پہنچتے استفسار کیا، جی آپ انور سر ہیں؟ ابریش نے بے چینی سے پوچھا، نہیں میں ان کا ملازم ہوں۔ سامنے کھڑے شخص نے جواب دیا، میں آپ کو لینے آیا ہوں، آ جائیے۔ میں کیسے مان لوں آپ انور سر کے ہی ملازم ہیں؟ ابریش نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا۔ ملازم نے خاموشی سے انور کا نمبر ملاتے اسے فون پکڑایا تھا۔ ہیلو، کیا سر جی آپ کا ملازم ہے؟ اس کی اتنی احتیاط پر مشتاق کے لب دوسری جانب مسکرا اٹھے تھے۔ میرا ملازم مشتاق ہے، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ میں کچھ مصروف ہوں اس لیے آ نہیں پایا۔ جی ٹھیک ہے، انور کو جواب دیتے اس نے فون بند کرتے مشتاق کو پکڑایا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہ ایک نئے سفر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ ایک بڑے سے گھر کے گراج میں گاڑی رکی تھی۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالتے وہ دھڑکتے دل سے باہر نکلی تھی۔ 8 سال بعد آزاد فضا میں سانس لے کر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ گھر کی ہر چیز کو وہ اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ملازم اسے لے کر گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتا وہ اسے راہداری سے گزارتا ایک کمرے کے پاس لایا تھا۔ سر اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مشتاق اسے بتاتا واپس مڑ گیا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتی وہ دروازے پر ہلکا سا ناک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کے ملگجے سے اندھیرے میں کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا انور جو عمر میں 35-40 سال کا تھا۔ ابریش کے اندر داخل ہونے پر اس نے آنکھیں کھول کر ابریش کو دیکھتے اسے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ ابریش کمرے میں نظر ڈالتی مضبوطی سے چادر کو اوڑھے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ راہیلہ نے بتایا نہیں تم اتنی خوبصورت ہو۔ ٹیبل پر جھکتے اس نے گہری نظر سے ابریش کو دیکھا۔ اس کی نظر سے گھبراتی ابریش نے چادر کھسکا کر اپنا ماتھا ڈھانپا تھا۔ راہیلہ نے مجھے بھی نہیں بتایا آپ اتنے بے باک ہیں، وہ بھی ترکی بات ترکی جواباً بولی۔ وہ اس کی بات پر زور سے ہنسا، پھر اس کے حسین مکھڑے پر نظر گاڑے دوبارہ گویا ہوا، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا مگر بدلے میں تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے بویں بینچ کا پوچھا۔ اپنا مقصد پورا کرتے ہی تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ آپ کا دماغ درست ہے، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، وہ چیخ کر بولی۔ پھر ایسا کرتے ہیں تم ایک رات میرا نام کر دینا۔ انور کی باتوں نے اس کا خون کھولا دیا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ جواباً بولتی جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں آئی تم اپنی مرضی سے ہو مگر جاؤ گی میری مرضی سے، یہ ڈرامہ ختم کر کے خاموشی سے واپس بیٹھ جاؤ۔ انور ایک دم سے سخت لہجے میں بولا۔ ابریش کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ٹیبل پر پڑا گلاس لیمپ پر نظر ڈالتی جب اس نے انور کو اٹھتے دیکھا تو فوراً لیمپ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا جو سیدھا اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ کمینی سالی، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اپنے سر سے نکلتے خون کو دیکھتا انور مغلاظ
بغداد زور سے بولا۔ ابرش تیزی سے دروازہ کھولتی باہر بھاگی تھی۔ اس کو بھاگتے دیکھا انور بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ گھر کے بیرونی حصے میں پہنچتے غار کو سویا دیکھ کر وہ کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولتی باہر بھاگی تھی۔ اسے یہ سب نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ اس درندے کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ تیزی سے سڑک پر بھاگتی وہ پیر مڑنے پر لڑکھڑائی۔ زمین بوس ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اپنا پاؤں پکڑتی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی تھی۔ ناک اور پاؤں میں ہونے والی شدید درد سے وہ بے حال تھی۔ بار بار پیچھے مڑتے دیکھتی وہ اپنے سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہ پائی، اس سے بری طرح ٹکراتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سکر کر لیٹی میرال پر نظر پڑتے میر کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اس پر انسانیت کے ناطے کمفرٹر پھینکتے وہ اٹھ کر واش روم فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں میرال بھی اٹھ گئی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر میرال فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میڈم جی، یہ بی جان نے آپ کے لیے کپڑے بھجوائے ہیں۔ اجازت ملتے ہی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ادھر بیڈ پر میرے پاس رکھ جائیے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ملازمہ اس کے کہنے پر سوٹ بیڈ پر اس کے پاس رکھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش سا میر واش روم سے نکلا تھا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی ماتھے پر سلوٹیں ڈالتا وہ بنا کچھ بولے تیار ہونے لگا تھا۔ آج اس کی صبح ہی ایک ضروری میٹنگ تھی، پھر اس کے بعد اس نے کنسٹرکشن سائٹ دیکھنے بھی جانا تھا۔ کوشش کرنا اپنا چہرہ مجھے کم ہی دکھاؤ، ورنہ کسی دن تمہارا گلا غصے میں دبا دیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا والٹ اٹھاتا وہ تیز لہجے میں خاموش بیٹھی میرال کو دھمکی دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میرال اس کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیتی دیواروں کا سہارا لیتی واش روم کی طرف گئی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا وہ لوگوں کی ایسی باتوں کی عادی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی لوگوں کے الفاظ اسے تکلیف پہنچا دیتے تھے۔ میرال کہاں ہے میر؟ میر ابھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہی تھا جب اسکندر شاہ کی بات نے اس کے ناشتے کی طرف بڑھتے ہاتھ روک دیے تھے۔ اذلان اور بی جان خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اذلان کو بی جان نے کل ہی میرال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے بھی میرال سے کافی ہمدردی تھی۔ کمرے میں ہے بھائی، وہ بے نیازی سے بولتا، اپنی پلیٹ میں انڈا رکھتا بریڈ پر بٹر لگانے لگا تھا۔ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ کافی کا مگ عنابی ہونٹوں کو لگاتے اسکندر نے حکم دیا تھا، بھائی وہ خود ہی آ جائے گی۔ میر کی بات نے اسکندر کو غصہ دلایا تھا۔ میر جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ، دوبارہ اس طرف تمہاری کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا اب سب کچھ تمہارے ذمہ ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ کروں میر فوراً اسے لے آؤ۔ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا اسکندر غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتے چہرے سے میر کو گھور رہا تھا۔ جی بھائی، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ میر کے غصے سے واقف تھا، تبھی تیزی سے اپنا ناشتہ چھوڑتا میرال کو لینے گیا تھا۔ میرال فریش ہو کر نکلی تھی۔ بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہی باندھتے وہ دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈالے دیوار پر ہاتھ رکھتی بیڈ کی طرف جا رہی تھی جب دار سے دروازہ کھولتے میر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اسکندر بھائی نے مجھ پر غصہ کیا۔ اس کو گلے سے پکڑتے میر نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ میرال کا سانس خشک پڑ گیا تھا۔ اپنے گلے پر میر کی مضبوط ہوتی گرفت سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، سانس نہیں آ رہا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تمہارا سانس بند ہو جائے اور جان چھوٹے تم جیسی مصیبت سے۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی زہر نے میرال کا رنگ لٹھے کی مانے سفید کر دیا تھا۔ بوڑھی آنکھیں پھیلائے اپنے گلابی ہونٹوں کو کاٹتی وہ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ کالے بال بھی کچھ بکھرے اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ ناشتے کے ٹیبل پر اچھی بیوی کا ثبوت دیتے خاموشی سے ناشتہ کر لینا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جھٹکے سے اس کا گلا آزاد کرتے میر اس کا بازو پکڑتا ڈائننگ ہال میں لے گیا تھا۔ سب کے سامنے پہنچ کر آرام سے اس نے ہلکا کانپتی میرال کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے اپنا ناشتہ کرنا دوبارہ شروع کیا تھا۔ ملازم میرال کے لیے ناشتہ ڈالنے لگی۔ جب اسکندر کے اشارے پر رکی، اپنی بیوی کو ناشتہ ڈال کر دو میر،
اسکندر کی نئی فرمائش پر جبری بینچی اس نے غصے سے میرال کو گھورتے ایک سلائس اس کی پلیٹ میں ڈالتے جوس کا گلاس فل بھر دیا تھا۔ میرال خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ زمین پر لیٹنے سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ میر کی عنایت سے گلا بھی دکھنے لگا تھا۔ وہ بامشکل کھانا نکل رہی تھی۔ میر شاہ اسکندر کے اچانک غصے سے ڈانٹنے پر سب گھبرا گئے تھے۔ میر نے پریشانی سے اسکندر کو دیکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی میر کو مکمل نام سے نہیں پکارا تھا۔ میں نے تمہاری شادی اس لیے میرال سے نہیں کروائی تھی کہ تم اس پر جانوروں کی طرح ہاتھ اٹھاتے پھرو۔ کیا اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میرال کی گردن اور کلائی پر سرخ نشانات دیکھتے اسکندر شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ بھائی آپ اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر غصہ کریں گے؟ اور وہ بھی جواباً کرسی سے کھڑا ہوتا نفرت سے میرال کو دیکھتا بولا۔ آؤٹ! اسکندر نے ہاتھ سے اسے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھائی گیٹ آؤٹ! جب تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا پھر مجھ سے بات کرنا۔ اسکندر کے بے لچک لہجے میں وہ غصے سے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر زمین پر پھینکتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا تھا۔